سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر ٹاکس۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم کنسسٹنٹلی آزاد جموں اینڈ کشمیر کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، اور جو 38 پوائنٹس جو ہے وہ پیش کیے گئے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے، ایک تو اس کو سمجھنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، لیکن سیکنڈلی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈائیورسفائڈ ویوز ہیں، یہاں سے آگے کوئی ایسی سچویشن بنے نہیں کہ دوبارہ کوئی اشتعال انگیزی ہو، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ایک بہت بڑا چنک آف دا پاپولیشن جو ہے آزاد کشمیر کے اندر وہ یوتھ کا ہے۔ تو آج اسی ٹاپک کو فردر ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے فرزانہ یعقوب صاحبہ کو جو ہے وہ بلایا ہے، جو اسی خطے سے جو ہے فارمر منسٹر جو ہے وہ رہ چکی ہیں اور ایشیا انسٹیٹیوٹ آف پبلک پالیسی کی فاؤنڈنگ ڈائریکٹر بھی ہے۔ بہت شکریہ فرزانہ صاحبہ ہمیں جو ہے وہ جوائن کرنے کے لیے۔ فرزانہ صاحبہ، جو فلکس نظر آ رہا ہے اے جے اینڈ کے کی سچویشن کے اندر، اور جو پولیٹیکل میانڈرنگ بھی ہو رہی ہے وہاں پر، اور جو کرنٹلی ہم ایک دو فیزز سے گزر چکے ہیں پروٹیسٹس کے، تو ایک تو جو آزاد کشمیر کے ساتھ جو پاکستان کا ایک ریلیشن شپ ہسٹوریکل ہے، اور جو کرنٹ سچویشن ہے، ان دونوں کا جب آپ موازنہ کرتی ہیں ان ٹرمز آف ہاؤ یو اینالائز اٹ، ہاؤ ڈو یو تھنک کہ ہم آگے اس کو کیسے جو ہے وہ پروسیس کریں گے؟ دیکھیے، پروٹیسٹ جو ہیں وہ مسئلہ کشمیر سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، وہ ڈیولپمنٹ ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہیں۔ تو اگر عوام نکل رہی ہے ڈیولپمنٹ ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مسئلہ کشمیر کمزور ہو رہا ہے، بلکہ ایکچولی ہم لوگ تو بوسٹ کر سکتے ہیں کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں آپ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن آزاد جموں کشمیر میں آپ کے پاس اتنی آزادی ہے۔ ان پروٹیسٹس میں جو ایشو ہائی لائٹ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم سب کو پریشانی محسوس ہوئی ہے کہ یہ جو ہے، جو عوام علاقہ ہے، جو کشمیر کے لوگ ہیں، وہ اپنے کاموں کو کروانے کے لیے نکلے ہیں، لیکن اس کو ایسا لگتا ہے جیسے ہائی جیک کرنے کی ریگولرلی کوشش کی جاتی رہی ہے، کہ وہاں پر کچھ ایسے نعرے ریگولرلی لگتے رہے ہیں جس کو ہم بحیثیت کشمیری کبھی اون نہیں کرتے۔ میکسیمم کیا نعرے لگتے رہے ہیں کشمیر میں، کشمیر بنے گا پاکستان، لیکن ہمارا جو جینیوائن نعرہ ہے وہ ہے جو کہ علی گیلانی صاحب لگاتے تھے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں، انڈین فورسز کے سامنے سارے کشمیری جو ہیں وہاں پر جمع ہوتے تھے۔ وہ کیا نعرہ ہے؟ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ سو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے اکراس دی ایل او سی، اکراس دی سیز فائر لائن، کے ہمارے جو ایسپریشنز کسی طرح سے چینج ہو رہے ہیں۔ ہاں، یہ ہے کہ دیکھیں کچھ پاکٹس جو ہیں وہ اس طرح کے سینٹیمنٹس کو جب یوز کرتی ہیں تو وہ ہائی لائٹ زیادہ ہوتی ہیں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جتنے بھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں اس میں یہ معاملہ بار بار اٹھتا رہا ہے، تو ریسپانسبلٹی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی بنتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ایڈریس کریں۔ But they have agreed کہ جو 38 پوائنٹ they have agreed on that، کہ یہی جو ہے وہ آگے جانے کا طریقہ ہے، یہی سلسلہ ہے۔ دیکھیے، اگریمنٹ آزاد جموں کشمیر کی حکومت کا بھی ہوا ہے، اگریمنٹ پاکستان کی حکومت کا بھی ہوا ہے۔ پاکستان کی حکومت نے بالکل جی ایز آلویز کشمیریوں کا ساتھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ایشوز ہیں، اول تو یہ ہے کہ جب آپ ان 38 پوائنٹس کو دیکھتے ہیں تو دیر جنرلی جسٹ ڈیولپمنٹ گورنمنٹ ایشوز۔ اچھا، اس میں کافی سارے کام تو چل رہے ہیں لیکن پروگرس سلو تھی۔ حق ہے عوام علاقہ کا کہ وہ کہیں کہ جی اس کو تیز کیا جائے۔ حکومت وقت جو آزاد جموں کشمیر میں ہے، ان کی غلطیاں ہیں، دیو بین ویری سلو ان پروسیڈنگ۔ کشمیری بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو وہ نہیں ہے خاموشی سے نہیں یہ مسائل حل کرتے۔ ہم نے منسٹرز بلائے، فارمر جو ہے وہ پریمیئرز آئے آزاد کشمیر کے، یہاں پر بیٹھے ہمارے ساتھ، ان کا ایک ہی جو ہے اگر ہم پیٹرن نکالیں گلا، وہ یہ تھا کہ جو کنسسٹنسی ہے وہ نظر نہیں آتی پولیٹیکل فریم ورک کے اندر۔ تو جو موجودہ ہم چینجز کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لائک ابھی وہ بنے نہیں ہیں وہ چینجز، لیکن ابھی آگے پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر نظر آتے ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ صحیح ٹائم ہے وہ چینجز کرنے کے لیے، اینڈ دس از واٹ از دا وے فارورڈ؟ وائی ناٹ؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں، پاکستان کے صوبوں میں تو ایسا سچ نہیں، لیکن آزاد جموں کشمیر میں بھی بالکل جیسے نیشنل اسمبلی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا جاتا ہے، آپ کو اگر کانسٹیٹیوشن نے ایک سپیس دی ہوئی ہے
اور آپ اس کو ایز پر دا کانسٹیٹیوشن اگر فالو کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو ایشو کیا ہے. پہلے دو جو وزراء ہیں اس دور حکومت میں وہ تو ایک ہی پارٹی کے تھے, تیسرے بھی کائنڈ آف اسی پارٹی کے ہیں. سو دیٹ پارٹی ہیز ریسیوڈ کوائٹ اے بٹ آف ٹائم اینڈ اسپیس ٹو ڈو وٹ ایور دے وانٹڈ ٹو ڈو. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد بھی اگر معاملات صحیح نہج پر جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اینڈ دیر از نو ایشو کہ وہ اس کو کوشش کریں. جو جنرل پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے اور جو پروٹیسٹ کے حوالے سے جو ہے ہم نے بات کی, ایک کنسرن ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر کے جو پولیٹیکل سیناریو ہے وہ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں ان کو زیادہ اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, لیکن جو نظر آتا ہے اس کے اندر تو یہی نظر آتا ہے کہ جب پروٹیسٹ ہوتے ہیں تبھی کسی قسم کی جو ہے وہ کوریج ملتی ہے, اور اس کے اندر جب انجریز اور ڈیتھس جو ہے وہ سامنے آتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ وائلنس کی طرف جو ہے وہ لوگ جا رہے ہیں. تو آپ کیا جو جواب تھا اس کے اندر آپ نے یہ تو کہا کہ یہ ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, لیکن اب یہ اس نہج پہ پہنچا ہی کیوں؟ ہم نے پالیٹکس کی جو ہے وہ بات کی, لیکن اس کو پورٹرے ایسے کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ تنگ ہیں, اور ایک ان کی ہسٹری رہی ہے جو آپ نے بتائی, لیکن اب وہ ہسٹوریکل ڈیویشن جو ہے وہ نظر آتی ہے. از دیٹ اے فیکٹ اور نو؟ کیونکہ جب بھی ہم سوشل میڈیا کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں پرٹیکولرلی اس میں انڈیا تو اس کو ہمیشہ اسی طرح جو ہے وہ پورٹرے کرتا ہے, اور اب تو دشمن بھی بہت زیادہ ہیں ارد گرد, تو جو ہم اس کے اندر بیانیہ بنتے ہوئے دیکھتے ہیں ایسا نظر آتا ہے کہ شاید یہ خوش نہیں ہے یہاں پر پرٹیکولرلی یوتھ. سو یو آر پارٹ اینڈ پارسل آف دیٹ. آپ بتائیں کہ ایکچوئل سیناریو جو ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے پاکستان کے باقی حصوں میں بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, تو آزاد کشمیر بھی کوئی پاکستان سے کوئی بالکل فرق مختلف حصہ تو نہیں ہے. سونر اور لیٹر یہ جو سارا ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ جی مختلف پروٹیسٹ ہو رہی ہیں اور ایگریویٹ ہو رہی ہیں, اس نے یہاں پر بھی آنا تھا. بلکہ صرف یہاں پر نہیں رکا, آپ دیکھیے کہ دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر لداخ کو بھی چیک کیجیے کہ وہاں پر بھی بہت میسو پروٹیسٹ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو ایشو یہ ہے کہ ڈیولپمنٹل ایشوز ہیں, گورننس ایشوز ہیں, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر رہا. آج کل کے زمانے میں, اور اسپیشلی آپ نے جو کہا کہ جی سوشل میڈیا کی وجہ سے, ایک تو یہ کہ یہ نئی بات نہیں ہے. 2012 میں عرب سپرنگ سٹارٹ ہوئے تھے. کہاں سے؟ تحریر اسکوائر آف ایجپٹ. وہاں پر بھی کیسے لوگ نکلے تھے؟ اٹ آل اسٹارٹیڈ آن سوشل میڈیا. تو سوشل میڈیا کی یہ طاقت تو ہے کہ وہ آپ کے ایموشنز کو جو نا بڑا رائل اپ کرتا ہے, اور لوگ جو ہے نکلنا چاہتے ہیں. کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ہاں جی یہ تو میری بات ہو رہی ہے. وہ اتنا پرسنلائز ہو کر وہ میسج آپ تک پہنچتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے آئی ہیو ٹو کم آؤٹ اینڈ آئی ہیو ٹو بی پارٹ آف دس امیزنگ پروٹیسٹ جو کہ ہو رہی ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا وہاں پر؟ کیا ہوا؟ اچھا, اور وہ پروٹیسٹ کیوں ہوئی تھی؟ اس کا جو بیسک پریمائز تھا کیا تھا؟ انفلیشن تھا. 2012 میں کیا ہوا تھا ایجپٹ میں اور پھر باقی عرب اسپرنگز میں کہ آپ کی بریڈ, آپ کی جو روٹی کی قیمت ہے بڑھ گئی تھی. یہ بھی کہاں سے شروع ہوا تھا؟ انفلیشن سے شروع ہوا تھا. ان کا سب سے بڑا پین پوائنٹ کیا تھا کہ بجلی اس قدر مہنگی ہو چکی ہے. تو کیا پاکستان کے باقی علاقوں میں نہیں ہوئی؟ کیا پاکستان کے باقی علاقوں میں لوگ سوال نہیں پوچھتے؟ کیا وہ کوشش نہیں کر رہے؟ کیا پاکستان کی حکومت اس قضیے کو, اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کر رہی؟ آئی ہیو ٹو گو ٹو اے بریک, بٹ میں واپس آ کر جو ہے جو آپ نے مثال دی عرب اسپرنگ کی وہیں سے جو ہے وہ شروع کرنا چاہوں گا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. بہت شکریہ ناظرین. ہم بات کر رہے تھے جو ایک گلوبل ٹرینڈ ہے. آپ نے عرب اسپرنگ کی جو ہے وہ مثال دی, ہم نے دیکھا, لیکن آبویسلی وہ ایک ٹریگر پوائنٹ جو تھا وہ انفلیشن تھا, لیکن اور بھی بہت ساری چیزیں تھی اس کے ارد گرد. لیکن اگر ہم AJK کی جو ہے وہ بات کریں اور باقی پاکستان کے ساتھ کمپیریزن کریں تو ایک ہسٹریز جو ہے ان کی تھوڑی علیحدہ ہیں, اس لیے وہ بات جو ہے وہ زیادہ پرومیننٹ ہو کے سامنے آتی ہے. اینڈ آبویسلی جیسے آپ نے کہا کہ AJK کو ہم جو ہے صرف اس سائڈ کی کانٹیکٹ سے نہیں دیکھ سکتے بلکہ آکیوپائڈ سائڈ سے بھی دیں گے اور پھر لداخ سائڈ سے بھی دیکھیں گے. اور اب تو جس قسم کی سچویشن جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ بنتی ہوئی جا رہی ہے تو اس میں گلگت بلتستان اور جو بدخشاں والی ریجن ہے وہ دیٹ از آلسو کمز ان ٹو پلے آف آل آف اٹ. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ان ٹرمز آف دا فیوچر سیناریو جب ہم اس جیوگرافی کی جو ہے وہ دیکھتے ہیں, کیونکہ اب تو اس میں کوئی صرف 2 ممالک کے اسٹیکس ہی نظر نہیں آتے, اس کے اسٹیک ہولڈرز بھی جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں, تو انسٹیبلٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا ایک تو بیانیہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے کشمیری یوتھ کا نمبر 1,
لیکن دوسرا سوال اس کے برعکس میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ان ایکچویلٹی جو 38 پوائنٹ کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ کب تک جو ہے یہ سبسڈیز کنٹینیو جو ہے وہ ریئلسٹک ہیں کہ نہیں؟ اچھا جی، آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑا سا ریجنل کانٹیکسٹ، کیونکہ آپ نے اس کو بڑے ہی اچھے طریقے سے وہ بیان کیا ہے، تو ہم یہ دیکھ لیں گے سری لنکا میں کیا ہوا تھا آج سے کچھ سال پہلے، حالیہ کچھ سال پہلے بنگلہ دیش میں کیا ہوا ہے، اور تو یہ ریجن جو ہے نا بالکل سو اس میں جو ہے نا ینگسٹرز جین زیڈ کمنگ آؤٹ اور حکومتیں گرانا، یہ وہی عرب اسپرنگز، چاہے جتنا بھی فرق حکومتیں گرانے والا، انفلیشن، حکومت گرانا، اپنی طاقت کا جو ہے وہ اظہار کرنا اور اس میں ایکچولی کامیاب ہو جانا، یہ ہمارے سرحدوں تک پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے، ان ممالک کی حکومتیں تو چینج ہو گئی ہیں، بٹ یو سی اٹس دیٹ اسپرنگ سیزن دیٹ از افیکٹنگ آل دا جنریشن، اور سب محسوس کریں کہ نہیں وی نیڈ ٹو ڈو دس. اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر آلریڈی جی بہت سارے دیکھیں، اس میں پاکستان کے اندر جینیوائن مسائل تو ہیں، لیکن ہم اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ جینیوائن انفلٹریشن بھی ہے. جو بھی ہمارے دوست ممالک نہیں ہیں ان کا خاص طور پر اس وقت بہت زیادہ توجہ ہے. آپریشن سندور بہت بری طرح سے ناکام ہوا ہے، سندور 2 پر کام ہو رہا ہے. دیر آر فالس فلیگز ہیپننگ، انڈیا میں ہوئے ہیں ابھی بالکل ریسنٹلی، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی نے یہ نہیں کہا تھا، ہم سب کہہ رہے تھے کہ انڈیا ہمیشہ اپنا فالس فلیگ، نومبر بھی بولا گیا جی بالکل. تو وہ یہ سارا یہ بالکل ایک جیسے ایک ڈیزائن آپ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان کیا کہہ رہا تھا، ہندوستان کیا کر رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کا کیا حال ہو رہا ہے، اور یہ دونوں سائڈز مل کر کس طرح سے سکویز کر رہی ہیں پاکستان کو. اب اس میں جو نیریٹو ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہے ہندوستان وہ یہ ہے کہ جی کشمیر از دا سافٹ انڈر بیلی آف پاکستان، اور اگر ہم اس میں دکھاتے ہیں کہ یہ تو پاکستان کے ساتھ ہی نہیں ہے، یہاں کے لوگ اب اس قدر نالاں ہو چکے ہیں، اس قدر ناراض ہو چکے ہیں کہ یہ تو پاکستان کا حصہ ہی نہیں بننا چاہتے، تو دی اینیمی فیلز کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی اور پاکستان جو ہے اس کو ایک بہت بڑی بےزتی، شرمندگی انٹرنیشنلی فیس کرنی پڑے گی. ناؤ دس از واٹ انڈیا از تھنکنگ. ٹھیک ہے جی، اس کی ازمپشن یہ ہے. لیٹس کم ٹو دا 38 پوائنٹس. ان 38 پوائنٹس میں زیادہ تر آر ناٹ ریلیٹڈ ٹو سبسڈیز. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی ڈاکٹرز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، ڈاکٹرز کے لیے جو ہے فزیکل اسپیس بنانی پڑے گی. ڈاکٹرز آپ کو پتا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں ان کو بسانا، ان کو ٹھہرانا بہت مشکل ہو رہا ہے. دیکھیے میں ایک بہت ہی پسماندہ نہیں کہوں گی، الحمدللہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. جب ہمارے علاقے تک جو کہ کافی پیچھے ہے مین سٹی راولا کوٹ سے، سڑک وہاں تک پہنچ چکی ہے. اگر وہاں پر BHU ہے اور وہاں پر جو ہے میڈیسنز ہیں، ڈاکٹر بھی ریگولرلی وہاں پر ہوتا ہے، تو پھر آئی ڈونٹ تھنک. اچھا وہاں پر کالج بھی ہے، وہاں پر پرائمری، مڈل اینڈ ہائر سیکنڈری اسکولز بھی ہیں، تو میں ایک حد سے زیادہ یہ بات نہیں کہہ سکتی کہ جی ڈیولپمنٹ کچھ نہیں ہو رہی. بس جو فاسٹ ٹریک چاہ رہے ہیں اس میں وقت لگے گا. جو سارے پروسیسز ہوتے ہیں ان 38 پوائنٹس کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اور جین زیڈ کے ساتھ یہی ایک معاملہ رہتا ہے کہ سوشل میڈیا پر آپ اپنے ٹویٹر یا زیادہ تر انسٹا کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے، اور یہ 2018 کے بعد سے ہمیں بڑا شدت سے محسوس ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس سے پہلے یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے. دس از دا فرسٹ ٹائم دس از ہیپننگ. ایسا تو بہت ہی برا حال ہے. اگر آپ آزاد جموں کشمیر میں جاتے ہیں تو جو کنیکٹنگ پوائنٹس ہیں، جو آل دا کنیکٹنگ پوائنٹس، وہاں کی سڑکیں خراب ہیں. آپ جیسے کشمیر میں انٹر ہوتے ہیں وی ہیو گڈ infrastructure of our roads. We have short time. I know this is a very interesting discussion in terms of learning also, in terms of explaining also. اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ ٹویک کریں سسٹم کو، آپ کیا کریں گی جین زی کے لیے، پرٹیکولرلی اپنے علاقے کے حوالے سے؟ جین زیڈ ول ہیو ٹو ٹیک سم ٹائم آؤٹ اینڈ ایکچولی انڈرسٹینڈ دا پروسیس. حالیہ جو ہیں ہمارے لاسٹ ایئر لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہوئے ہیں، کافی سارے لوگ اس میں جیتے ہیں. اب نہیں ہے پیسہ حکومت کے پاس، تو وہ جو لیڈران تھے ان کو پیسے نہیں ملے. سو آئی ایم جسٹ پرووائڈنگ یو اے پریٹیکسٹ ٹو وٹ واز ہیپننگ. دے فیلٹ ویری تھریٹنڈ کہ دیکھیں ہم نے وعدے کیے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کے ووٹ لے کر آئے، چاہے وہ چھوٹا جتنا بھی ان کا چھوٹا حلقہ ہے، وہ کچھ کر نہیں پا رہے تھے. اس میں 2 چیزیں سامنے آئیں کیونکہ وہاں کی لوکل کچھ اسٹڈیز کی گئی. ایک، دے ڈونٹ نو دا سسٹم
2, they don't know the process, and 3, the system does not facilitate the understanding of the process. اب ان چیزوں کے لیے کیا ہے کہ اویئرنیس کریٹ کرنی ہے, فیسیلیٹیشن حکومت کی طرف سے ہونی چاہیے کہ لوکل گورنمنٹ کو آپ امپاور کیجئے, آپ اس میں جو فائنینشیل اسٹرینتھ ہے وہ دینی پڑے گی. کشمیر کا جو بجٹ ہے اس میں اوور 70% از نان ڈیولپمنٹ بجٹ, اینڈ فار پیپل ہو ڈونٹ نو وٹ نان ڈیولپمنٹ بجٹ از, وہ ہیں جی تنخواہیں اور پینشنز. جی ٹھیک ہے جی, اور چونکہ 38 پوائنٹس میں بائی دا وے یہ کہا گیا ہے کہ جی اس کو آپ اس کو درست کرنے کی کوشش کریں. اس کو درست کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیا جائے. اس میں جو سب سے بڑا چنک ہے, آپ کو خوشی ہوگی یہ جان کر, وہ اساتذہ کے, وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے. سو کشمیر ہیز انویسٹڈ اے لاٹ. میں مانتی ہوں کہ جی بہت زیادہ سرکاری نوکریاں ہیں, بٹ اس کو ایک پازیٹیو طریقے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ دس از اے ویری گڈ انویسٹمنٹ ان دا ایجوکیشن آف کشمیریز. کشمیر کو جب آپ باقی پاکستان کے باقی علاقوں سے جب آپ کمپیئر کرتے ہیں, جتنے بھی انٹرنیشنل سرویز ہوتے ہیں پاکستان میں لٹریسی کے, ہائیسٹ لٹریسی آپ کو کہاں پر ملے گی؟ آپ کو کشمیر میں ملے گی, آپ کو جی بی میں ملے گی. اس کے نسبت آپ مطلب یعنی کہ میرا اپنا حلقہ جو ہے اس کی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ آئی سی ٹی کے برابر ہے, اور کچھ جگہوں پر اس سے بھی بہتر ہے. تو یہ اسی لیے ہوا ہے کہ یہاں پر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. 20 بہت ہی چھوٹا چنک ہے فار ڈیولپمنٹ, یعنی کہ آپ کے لوکل باڈیز کے لیے, آپ کے باقی سارے کاموں کے لیے پیسہ کم ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہم عوام نے اور قائدین نے مل کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ایک تو یہ ہے کہ جسٹیفائی کریں بجٹ کو, دوسرا یہ کہ عوام کو ٹیکس دینے ہوں گے. ہمارے لوگ ٹیکس نہیں دینا چاہ رہے. ان دیز 38 پوائنٹس سبسڈیز جو زیادہ تر ہیں وہ ہے فار الیکٹریسٹی. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر 5 kVA سے نیچے کمرشل یوز بھی ہے تو تب بھی اس کو کمرشل کا آپ نہیں بل چارج کریں, آپ اس کو ریزیڈینشل کا بل چارج کریں. یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں باہمی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. کمرشل کا بل کمرشل ہی رہے گا. لیکن جب چیزیں ایک نیچ پر جو ہے وہ پہنچ جاتی ہیں تو پھر obviously حکومت کو بھی کچھ نہ کچھ کمپلائنس جو ہے وہ دکھانی پڑتی ہے. بہت شکریہ آپ کی ایکسپلینیشن کا, آپ کے ویوز کا. پروگرام کا ٹائم اصل میں جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, لیکن ہم آگے بھی آپ کو بلائیں گے ٹو سارٹ آف انڈرسٹینڈ کہ جو سچویشن بنتے ہوئے جا رہی ہے, کیونکہ اس میں ابھی ڈیولپمنٹس جو ہے وہ ہونا باقی ہیں, اور امید یہی کرتے ہیں کہ آگے اس طرح کی پروٹیسٹ کی شکل جو ہے وہ اختیار نہ ہو اور چیزیں پولیٹیکل ڈومین کے اندر ہی جو ہے وہ سیٹل ہو جائیں. ناظرین, گفتگو ہے وہ آپ نے سنی. انشاءاللہ پروگرام کے اندر آگے بھی اسی طرح گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. دیکھتے رہیے گا بارڈر ٹاکس.